احمدیہ میں آئے ہوئے خوش نصیب سنی مسلمانوں، صوفی حضرات، پردہ نشین خواتین اسلام، خانقاہ کے سجادگان، خلفاء حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت، صدق الله ومولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ میں راستے میں سواری پر بیٹھے بیٹھے سے 4 اشعار لکھا تھا، لگتا ہے ہمارے بیگ میں رہ گیا، وہ حضرت کی شان میں تھا۔ بہرحال سرکاروں کی جو سرکار ہیں، جو سارے ولیوں کے تاجدار ہیں، جو سارے صوفیوں کے امام ہیں، جو سارے اہل طریقت، اہل شریعت، اہل معرفت کے نبی الانبیاء ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پاک میں برکت حاصل کرنے کے لیے وہ شعر جو اعلیٰ حضرت نے صوفیانہ رنگ میں اور دیوانگی کے عالم میں اور اہل سنت کا جو عشق و محبت کا عقیدہ ہے، اس عقیدے کی روشنی میں جو نعت پاک آپ نے لکھی تھی اور بہت مشہور نعت پاک ہے، اس کے چند شعر آپ حضرات دلوں میں تازگی، ایمان میں بالیدگی پیدا کرنے کے لیے سماعت فرما لیں۔ بلند آواز سے درود شریف پر نذرانہ پیش کر دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، کھاتے ہیں اسی در کا، پیتے ہیں اسی در کا، کھاتے ہیں۔ اب وہ کھانا، وہ دانا، وہ پانی چاہے خانقاہ احمدیہ میں ملے، چاہے خانقاہ راحتیہ میں ملے، چاہے خانقاہ عنایتیہ میں ملے،
چاہے خانقاہ نبی رضا شاہ علیہ الرحمہ میں ملے، چاہے خانقاہ اجمیر شریف میں ملے، وہ دانہ کہیں بھی ملے، وہ دانہ سب انہی کا دانہ تھا۔ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ اور ہم جب مزاروں پہ آتے ہیں، عرص پار کرتے ہیں، قوالی شریف کی محفل میں بیٹھتے ہیں، محفل سما سے لطف اندوز ہوتے ہیں، نعت خوانی کی محفل سجاتے ہیں، عرص پاک کی برکتیں حاصل کرتے ہیں، تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ ہمیں نذرانہ ہے، تحفہ ہے، گفٹ ہے، کسی بھی انداز میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو سامنے رکھا ہوا ہے یہ بھی نذر و نیاز ہے، یہ سامنے جو رکھا ہوا ہے پانی یہ بھی نذر و نیاز ہے، یہ سامنے جو کیا کہتے ہیں یہ انعام کی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے یہ بھی نذر و نیاز ہے۔ ہر آدمی اپنے طاقت کے مطابق، اپنے بساط کے مطابق نذرانہ پیش کرتا ہے، لیکن مفتی اعظم فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے لوگ اپنے اپنے طاقت کے مطابق نذرانے پیش کیا کرتے ہیں، سر بھی تو نذرانے میں دیا جا سکتا ہے، سر بھی نذرانے میں دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے کسی اللہ والے کی بارگاہ میں اگر ہمارا چوکھٹ، کسی اللہ والے کی چوکھٹ پہ اگر ہمارا سر جھک جائے تو اس کو سجدہ نہ سمجھنا بلکہ سر کا نذرانہ سمجھ لینا، سر کا نذرانہ سمجھ لینا۔ سنگے در جانا پر کرتا ہوں جبھی سائی، سنگے در جانا پر کرتا ہوں جبھی سائی، ارے سجدہ نہ سمجھ نجدی، سجدہ نہ سمجھ نجدی، سر دیتا ہوں نذرانہ، تو شمع رسالت ہے۔ ابھی لطف نہیں آیا، ذرا پڑھ لیجیے دیوانگی میں۔ آپ لوگ تو ماشاءاللہ دیوانے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ عاشقوں کی جماعت ہے، آپ کا پیر عاشق، آپ کے دادا پیر عاشق، آپ کے پردادا پیر عاشق۔ اگر آپ، ابھی میں چھپرا شریف گیا تھا، چھپرا شریف میں حاضری ہوئی، پھر میں کیا کہتے ہیں مشن گھاٹ پٹنہ شریف میں گیا، آپ کے مشائخ کی خانقاہ ہے، حضور صوفی آفاق احمد صاحب سے بات چیت ہوئی، آپ نے بتایا یہ سب مشائخ کے بزرگ ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں، ان بارگاہوں میں حاضری دیجیے۔ ماشاءاللہ کیا فیض والا دربار ہے، کیا فیض والا دربار ہے، جہاں جاؤ فیض ہی فیض بڑھ رہا ہے، جہاں جاؤ نور ہی نور برس رہا ہے، جہاں جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا اور بخشش کا ایک بے اتھاہ سمندر ہے۔ اب یہ اور بات ہے جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو، جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو۔ درے فقیر سے بندے کو کیا نہیں ملتا، یہ فقیروں کی چوکھٹ ہے، یہ فقیروں کی چوکھٹ ہے۔ وہ فقیر نہیں جو کاسے گدائی لے کر کے لوگوں کے دروازے پہ پھرا کرتے ہیں، جو وہ فقیر ہیں جنہوں نے پھر سے کاکا اختیار کیا، آپ کو قناعت اختیار کیا اور ایسے ریاضت الہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو راضی کر دیا، وہ فقیر ہیں۔ تو جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو۔ درے فقیر سے بندوں کو کیا نہیں ملتا۔ تو میں چھپرا گیا وہاں بھی ملا، پٹنہ شریف گیا وہاں بھی ملا، اور یہاں بھی آیا ہوں تو یہاں بھی خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا۔ گزشتہ سال آیا تھا، جو میں نے دعا کیا تھا پورا ہو گیا تھا، اور اس سال بھی لے کر کے جاؤں گا، اور ضد کر کے میں مانگتا ہوں، ضد کر کے مانگتا ہوں۔ وہ لوگ جانے جو آ کر کے ایسی چوکھٹ پہ خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں، میں تو جس چوکھٹ پہ جاتا ہوں جھولی بھر بھر کے پاتا ہوں۔ تو درے فقیر سے بندے کو کیا نہیں ملتا۔ تو ہم ان بارگاہوں میں اپنے سر کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، سر کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اس کو کوئی سجدہ نہ سمجھے،
اچھا سجدہ کیسے ہوا؟ یہ صوفی حضرات کو میں ذرا سا یہ مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اکثر آج چوراہوں پہ، محلے قصبوں میں، شہروں میں جگہ جگہ بہکایا جاتا ہے کہ سجدہ صرف اللہ کو ہے، بلا شبہ سجدہ صرف اللہ کو ہے، بلا شبہ سجدہ صرف اللہ کو ہے۔ یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے، ہر بزرگ کا عقیدہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا سجدہ کیا اتر کی طرف ہو سکتا ہے؟ بولیے بولیے، نہیں ہو سکتا نا؟ دکن کی طرف ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ پورب کی طرف ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایک جگہ ہو سکتا ہے، کعبے کے پاس۔ کوئی کعبے کے پاس پہنچ جائے تو چاہے وہ پورب سجدہ کرے، چاہے وہ دکن سجدہ کرے، چاہے وہ اتر سجدہ کرے، چاہے وہ پچھم سجدہ کرے، لیکن ہندوستان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سجدہ کبھی پورب اتر دکن نہیں ہو سکتا۔ اور آپ کہیں بھی جا کر کے دیکھ لیجئے، مزار پاک کا جو دروازہ ہوتا ہے اکثر وہ یا تو پچھم کی طرف کھلتا ہے اور یا تو کیا کہتے ہیں اتر کی طرف کھلتا ہے۔ یہاں بھی دیکھ لیجیے آپ، پچھم کی طرف کھل رہا ہے اور یا تو کیا کہتے ہیں اتر کی طرف، دکن کی طرف کھلتا ہے، دکن کی طرف کھلتا ہے، اس لیے کہ دکن کی طرف سے آنے والا پیر کے پاس حاضری دے۔ اور ادب کا طریقہ یہی ہے، میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کسی چوکھٹ پہ جاؤ، 3 ہاتھ دور کھڑے ہو جاؤ ادب کے ساتھ، اس لیے کہ تمہاری یہ بساط نہیں، تمہاری یہ طاقت نہیں، تمہارے اندر اتنی بساط نہیں ہے کہ تم ان کی زندگی میں، جب ان کے ادب میں ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے، دور کھڑے رہتے تھے، ارے بھائی آپ کے جو کلو مسجد ہیں، کیا آپ ان کے اوپر جا کے چڑھ جاتے ہو؟ نہیں، آپ ادب سے دور کھڑے رہتے ہو۔ تو کیا پیر کے مثال کے بعد مزار پاک جو کیا کہتے ہیں گر جانا، تو بے ادبی ہے، بے ادبی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ادب سے کھڑے رہو اور پانچ کی طرف کھڑے ہو کر کے سلام پیش کرو، یا سجدی السلام علیکم، یا پچھم سے آؤ اور پورب کی چہرے کی طرف کھڑے ہو کر کے کہو یا سجدی السلام علیکم، سلام پیش کرو، اس کے بعد فاتحہ پیش کرو، نظر پیش کرو۔ اب اگر کوئی محبت میں، اولیاء کی محبت میں، خواجہ کی محبت میں، غوث اعظم کی محبت میں، اب کوئی مزار پاک پہ آنے والا اگر وہ پچھم طرف جو دروازہ کھل رہا ہے، اگر عقیدت میں اس نے اپنے سر کو جھکا ہی دیا، سر کا نذرانہ پیش کر دیا، وہ رب کا سجدہ کیسے ہوا؟ اس لیے کہ رب کا سجدہ ہمیشہ پچھم کی طرف ہوتا ہے۔ یہاں پہ دروازے پہ جانے والا جب اپنے سر کو جھکائے گا، اس کا سر جو ہے پورب کی طرف ہوگا، یا اگر وہ دکن والے دروازے سے آ رہا ہے تو اس کا سر اتر کی طرف ہوگا۔ اتر کی طرف اللہ تعالیٰ کا سجدہ ہوتا نہیں، پورب کی طرف اللہ تعالیٰ کا سجدہ ہوتا نہیں۔ اور جب رب کا سجدہ کیا جاتا ہے تو رب کے سجدے میں لازم ہے کہ انگلی پچھم طرف ہو، ناک زمین پہ لگا ہوا ہو، پیشانی زمین پہ لگا ہوا ہو، یہ بازو کروٹ سے الگ ہو، یہ پنڈلی ران سے الگ ہو، یہ جان کیا کہتے ہیں سینے سے الگ ہو، اور اس کے بعد وہ اپنی زبان سے کہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، تب یہ رب کا سجدہ ہوتا ہے، وہ پچھم کی طرف ہونا چاہیے۔ تو کیا اسی طریقے سے مزار پاک میں آنے والے جو عاشقین ہیں، جو صوفیاء کرام ہیں، جو اولیاء کرام کے چاہنے والے ہیں، کیا اسی طرح سجدہ کرتے ہیں؟ میرے دوستو، اگر کوئی آپ سے کبھی اس طرح کی بات کرے تو ان سے بتا دینا کہ مزار پاک کو سجدہ کرنے والا جو سجدے کے واجبات ہیں ان واجبات کو ادا نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ پچھم کی طرف سجدہ کرتا ہے، اور نہ ہی سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے۔ جو تمہارے مذہب میں ہوگا جو سجدہ پورب کی طرف ہو جائے، جو تمہارے مذہب میں ہوگا اتر کی طرف سجدہ ہو جائے، ہم تو اپنے رب کا سجدہ پچھم کی طرف کیا کرتے ہیں، اور پچھم کے علاوہ جو سجدے ہوتے ہیں وہ سجدہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ مفتی اعظم کے بقول، مفتی اعظم کا عقیدہ ہے کہ سر سجدے میں اگر جائے تو اس کو سجدہ نہ سمجھنا، بلکہ سر کو ہم نذرانہ پیش کیا کرتے ہیں، سر کو نذرانہ پیش کیا کرتے ہیں۔ تو ذرا سا آپ حضرات مل کر کے ذرا اس کیا کہتے ہیں پہلے مصرے کو گنگنا دیجئے، ذرا پڑھ دیجئے آپ لوگ۔ تو شمع رسالت ہے
عالم تیرا پروانہ، پڑھ دیجیے، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، سنگ دردانہ پر کرتا ہوں جبھی سائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی، سر دیتا ہوں نذرانہ۔ میرے پیارے بزرگوں دوستو، یہ عرس پاک کا حسین ماحول، نورانی ماحول، اور ماشاءاللہ اس سال یہ عرس صرف کھجوری شریف میں ہی نہیں، بلکہ اس سال عرس اور عرس البلاد بامبے میں بھی منایا گیا۔ حضرت سید سالم میاں علوی صاحب نے بتایا کہ اس سال عرس احمدیہ جو ہے ان کی سرکردگی میں بامبے میں بھی گویا ہم لوگ یہاں بیٹھ کر کے فیض حاصل کر رہے ہیں، اور بامبے کے سنی مسلمان سید سالم میاں علوی صاحب کی سرپرستی میں وہاں بیٹھ کر کے اس کا فیض حاصل کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ تو ایسے اللہ والے ہیں کہ جو کہیں بھی، جہاں سے بھی، جیسے بھی، جس انداز میں، جس زبان میں، جس طریقے سے، اور جو بھی تحفہ لے کر کے بیٹھ جائے اور یاد کرے وہ وہی پا جائے۔ اس لیے کہ ابو جہل بڑا بدقسمت تھا، ابو جہل بڑا، حضرت ابو جہل بڑا بدقسمت تھا، میں خانے میں تھا محروم رہا۔ ابو جہل بڑا، یہاں ٹانڈا کے حضرات بیٹھتے ہیں، ٹانڈا میں محفلیں بہت ہوتی ہیں، جلسے جلوس بہت ہوتے ہیں اور شوق بھی رکھتے ہیں ٹانڈا والے۔ ابو جہل بڑا بدقسمت تھا، میں خانے میں تھا محروم رہا، گھر بیٹھے ویسے کرنی نے بھی عشق نبی کا جام لیا۔ گھر بیٹھے ویسے کرنی نے، تو ہمارا تو عقیدہ ہے کہ محبت سے ملو، بامبے میں عرس کر رہے ہو، ان کا فیض بامبے میں بیٹھے بیٹھے ملو، یہاں آ کر کے عرس کر رہے ہو، یہاں تو نور پہ نور ہے، نور پہ نور ہے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے اِنَّ ذِکْرَ الصَّالِحِينَ تُنَزَّلُ الرَّحْمَاتُ، اللہ کے محبوب بندوں کی ذکر کے وقت رحمتوں کے چھینٹے پڑتے ہیں، رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ اس وقت صاحب سجادہ کی طرف سے جو شامیانہ لگایا گیا ہے، ماشاءاللہ خوبصورت شامیانہ ہے۔ ہم صوفی حضرات اس شامیانے کے نیچے تو بیٹھے ہی ہیں، اور ایک شامیانہ اور لگا ہوا ہے جو ہم کو نظر نہیں آ رہا، وہ اللہ کی رحمت کا شامیانہ ہے جو اپنے محبوب بندوں کے ذکر کے وقت لگایا کرتا ہے، اور رحمت کی برسات ہو رہی ہے۔ ہم اس لیے چوکھٹ پہ آتے ہیں، اور چوکھٹ پہ آ کر کے ان بزرگوں کو یاد کرتے ہیں، تو وہ رحمت کے چند چھینٹے اگر ہمارے اوپر بھی پڑ گئے تو ہماری دنیا کامیاب ہو سکتی ہے، ہماری آخرت بھی کامیاب ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ایسی محفلیں بار بار نصیب فرمائے۔ ابھی میں نے کلام پاک کی ایک آیت پڑھی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دنیا میں جو بھی آیا ہے اس کو دنیا سے جانا ہے۔ موت ایک ایسا پل ہے جس پل سے ہر انسان کو گزرنا ہے۔ موت ایک ایسا شربت ہے جسے ہر انسان کو پینا ہے۔ موت ایک ایسا پھول ہے جس کی خوشبو ہر انسان کو لینا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ سب کی موت برابر نہیں، سب کی موت برابر نہیں۔ قبر جو ہے جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے، اور قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ ایک غیر مومن جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کی روح کو اس طریقے سے نکالا جاتا ہے جیسے جارجٹ کا کپڑا کسی جھاڑی میں اٹھا دیا جائے اور اس کو کھینچا جائے تو ریسا ریسا الگ ہو جائے۔ لیکن جب ایک مومن
جب اس دنیا سے جاتا ہے تو مومن کے جانے کی شان یہ ہوتی ہے، کسی نے کہا ہے کہ کاندھے پہ لیے احباب چلے آرام سے کیا دھیرے دھیرے، کاندھے پہ لیے احباب چلے آرام سے کیا دھیرے دھیرے، ایسی تو کبھی خاطر نہ ہوئی، کیا شان ہے میرے جانے کی، اور خوشبو میں بسے کافور ملے، خوشبو میں بسے کافور ملے، نعمت یہ کہاں چپ چاپ چلے، کرتا بھی نیا چادر بھی نہیں اور دھوم مچی ہے جانے کی۔ یہ مومنوں کی بات ہے، یہ مومنوں کی بات ہے، اور وہ اللہ والے جو مومنوں کے تاجدار ہیں، وہ اللہ والے جو مومنوں کے آقا ہیں، وہ اللہ والے جو مومنوں کے سرخیل ہیں، وہ اللہ والے جو مومنوں کی نسبتیں ان سے جڑی ہوئی ہے۔ ان کے جانے کا کیا معاملہ ہے کہ جب دنیا سے کوئی جاتا ہے تو اس کا سالینہ جب ہم مناتے ہیں تو برسی کہا کرتے ہیں، برسی کہا کرتے ہیں کسی کا سالینہ، جیسے میرے والد کا وصال ہو جائے، آپ کے والد کا وصال ہو جائے، آپ جب سالانہ فاتحہ کریں گے تو آپ کہیں گے برسی منا رہے ہیں، برسی منا رہے ہیں۔ لیکن جب اللہ والے دنیا سے جاتے ہیں تو ان کے جانے کا عالم یہ ہے کہ اسے برسی نہیں، سالانہ نہیں، بلکہ عرس پاک کہا جاتا ہے، عرس پاک کہا جاتا ہے۔ اور کیوں کہا جاتا ہے؟ عرس کے معنی ہوتا ہے، عرس کے معنی ہوتا ہے دلہن، عرس کے معنی عرس بنا ہے عروس سے، عرس بنا ہے عروس سے، عروس کے معنی ہوتا ہے دلہن۔ یہ عرس جو ہے حدیث پاک سے نکالا گیا ہے، حدیث پاک سے نکالا گیا ہے۔ جب اللہ کا محبوب بندہ قبر پاک میں پہنچتا ہے، مزار پاک میں پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی آواز دیتا ہے، نوم کا نومت سو جاؤ جیسے پہلے رات کی دلہن سوتی ہے، سو جاؤ۔ اسی حدیث سے یہ نکالا گیا ہے عرس، یعنی ہم سنی مسلمان کوئی بھی لفظ شریعت کے خلاف نہیں رکھتے، ہم کوئی بھی لفظ جو استعمال کرتے ہیں، ہم فاتحہ کہتے ہیں، یہ فاتحہ کہاں سے نکالا گیا؟ یہ قرآن کے سورہ فاتحہ سے نکالا گیا۔ فاتحہ میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اسی کو فاتحہ کہہ دیے۔ ہم عرس کہتے ہیں تو حدیث پاک کا جو لفظ ہے حدیث پاک سے نکالا گیا ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ دلہن کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ آپ کے یہاں جب کوئی نکاح ہوتا ہے، میرے یہاں کوئی نکاح ہوتا ہے، یہ بھائی صاحب بیٹھے ان کے یہاں کوئی نکاح ہوا، آپ کے یہاں کوئی نکاح ہوا، جب نکاح ہوتا ہے تو دلہن کی کیفیت کیا ہوتی ہے، دولہے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے دوست پہنچتے ہیں، اس کے چاہنے والے پہنچتے ہیں، اس کے ماننے والے پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں آج آپ کی شادی ہوئی ہے، کچھ تو کھلاؤ، کچھ تو گفٹ کرو، کچھ تو تحفہ دو، کچھ تو تحفہ دو۔ تو اب وہ لے چلا کھجوری کے کسی اچھے دکان پہ، دوست نے کہا ایسے کام نہیں چلنے والا ہے، ایسے کام نہیں چلنے والا ہے، بازار چلو، بڑی بازار چلو۔ اور جو کہیں گہرا ہے، گہرا دوست کا کچھ نہیں، لکھنؤ سے منگا کے کھلانا ہوگا۔ اب وہ دولہا خوشی میں اپنے چاہنے والوں ہر خواہش مانتا ہے، اس لیے کہ اس کو خوشی اتنی ہوئی ہے، اتنی خوشی ہوئی ہے کہ اپنے چاہنے والوں کو جو مانگتا ہے اپنے حیثیت کے مطابق وہ دیتا ہے، گفٹ کرتا ہے، تحفے دیتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ یہ اللہ والے آج کی تاریخ میں 28 محرم کی تاریخ ہے آج تاج الصوفیہ، فخر الاولیاء، تاج الصوفیہ تو آپ لوگ جانتے ہوں گے، آپ کا لقب ہے کہ فخر الاولیاء۔ میں نے کل سنا سید سالم میاں علوی نے بتایا کہ دادا میاں حضور کی بارگاہ میں 3 دن کے قلعے پہ تھا تو وہاں مجھے بشارت ہوئی کہ اب تاج الصوفیہ صرف تاج الصوفیہ نہیں بلکہ فخر الاولیاء ہو چکے ہیں، فخر الاولیاء ہو چکے ہیں۔
हज़रत सालिम मियां को ये बसारत मिली और ये फखरुल औलिया आज 28 तारीख है और ये 28 तारीख मखदूमे का था कि तारीख से निस्बत रखता है। बाज़ाब्ता किताब में दर्ज है, किताब में दर्ज है। आज की तारीख में इन्हीं लम्हों में आज ये दूल्हा बने थे, आज ये दूल्हा बने थे। नुम कलामतुल उरूस का ताज इनके सर पे रखा गया था। अब आप पूछेंगे, सूफी हजरात हमसे पूछ सकते हैं, मौलाना कैसी बात कर रहे हैं, निकाह में दूल्हा को दुल्हन मिलती है, ये दूल्हा बने कौन सा दूल्हा, कौन सा महबूब मिला, कौन सा माशूक मिला? हमें ऐसा माशूक मिला जो सारे महबूबों का महबूब है, ऐसा माशूक मिला जो सारे माशूकों का माशूक है। ऐसा महबूब मिला, ऐसा महबूब मिला। अरे मेरे कब्र की रात क्या रात होगी, वहीं उनसे पहली मुलाकात होगी। हमें नारा तो लगा दीजिए। मैं तकरीर कर रहा था, क्या कहते हैं, भिवंडी में, इन जुमलों पे नारे लग रहे थे। जरा बेदार करना माहौल को। आप लोग तो दीवाने हो, आपकी दीवानगी भी अजीब है। मैं रात में आया, थका माता था, सो गया। मैं खुद कव्वाली शरीफ का बहुत अजमत के साथ में कायल हूँ, इसलिए कि मैं जिस खानका से मुरीद हूँ, हमारे पीरो मुर्शिद खानदानी चिश्ती हैं। हजरत बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काफी रहमतुल्लाह तआला अलैह के जायद खलीफा है हमारे हजरत। बिलग्राम शरीफ में बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काफी के 2 खलीफा मौजूद हैं, एक सैयद इमादुद्दीन और एक सैयद मोहम्मद सुगरा फातिह बिलग्राम। तो डायरेक्ट खानकानी चिश्ती हैं और बिलग्राम शरीफ में जितनी खानकाहें हैं, अक्सर खानकाहें चिश्ती खानकाहें हैं। हमारे पीरो मुर्शिद के बड़े भाई जो है, अक्सर वो कव्वाली शरीफ में जाते हैं और कव्वाली शरीफ में बैठ करके नजरों नियाज दूसरों का नहीं, अपने जेब से पेश किया करते हैं, अपने जेब से पेश किया करते हैं और नाते पाक से पेश किया करते हैं, ढोल पे नहीं। कुछ लोग जो है वो ढोल बजने लगता है, उसी पे ढोल पे नहीं, नाज शरीफ के अशार पे पेश किया करते हैं, साथ पर नहीं, नाज शरीफ के अशार पे पेश किया करते हैं। और आप लोग पूरी रात समा शरीफ में बैठे, माशाअल्लाह। यही तो दीवानगी है कि पूरी रात आप समा शरीफ में बैठे। दीवाने की क्या पहचान है? दीवाने की यही तो पहचान है कि जिसे न नींद लगे, जिसे न भूख लगे, जिसे न प्यास लगे, जिसे अपने वक्त की खबर ना हो कि बैठ गए तो बैठ गए, अब घड़ी अपनी रफ्तार को मेरे रफ्तार से मिला दे। दीवानों के टाइम में बरकत होती है, दीवानों के टाइम में बरकत होती है। दीवाना जब दीवाना बन जाता है तो दीवाने का 1 घंटा 24 घंटे का काम करता है। और दीवानगी नहीं है तो टाइम में कोई बरकत नहीं है, टाइम में कोई बरकत। मैं देखा रात भर आप लोग सिमा शरीफ से महजूद होते रहे। जाहिर सी बात है आप लोगों ने बहुत ज्यादा आराम नहीं किया, खाना भी वही आपने, अभी घर पे आप होते, बेहतरीन नाश्ता बनता, चाय बनती, बहुत कुछ खाते, लेकिन यहाँ पर आप वही खा रहे हैं जो ताजु सूफिया खिला रहे हैं, जो ताजु सूफिया खिला रहे हैं। आप अपनी मर्जी से न सो सकते हैं, न अपनी मर्जी से आप कुछ खा सकते हैं, वही खाएंगे, वही आराम करेंगे तो ये चाहेंगे। इसी को दीवानगी कहते हैं, इसी को इश्क कहते हैं। और ये दीवानगी जब किसी पे छा जाती है तो किसी ने कहा है कि दीवाने को तहकीर से दीवाना मत कहना, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है, दीवाने को दीवाना जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। ये उर्शे पाक की महफिल है। तो आप पूछेंगे मौलाना जब किसी का निकाह होता है तो निकाह में इसे कोई महबूब मिलता है, इन्हें कौन सा महबूब मिला? तो ऐसा महबूब मिला जो सारे महबूबों का महबूब है, जो सारे माशूकों का माशूक है। हमें कब्र में 3 ही तो सवाल होता है, 3 ही सवाल होता है ना। पहला सवाल क्या होता है? मन रब्बों का, मन रब्बों का, तुम्हारा रब कौन है? रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल होता है माँ दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है? जवाब है दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। अच्छा सूफी हजरात हमको बताएं, हजरत साहिब सज्जादा भी बैठे हुए हैं,
خلفاء حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا میں ادب سے سوال یہ کرتا ہوں کہ جب اللہ کے بارے میں سوال ہوا اور جواب دیا تو اس کو چھٹکارا مل جانا چاہیے؟ اللہ سے بڑی کوئی بات؟ پہلا سوال ہوا تمہارا رب کون ہے، اس کو چھٹکارا مل جانا چاہیے، اللہ سے بڑی تو کوئی ذات نہیں ہے۔ دوسرا سوال ہوا ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے، اس نے کہا میرا دین، غور سے سنیے گا، یہ سب عقیدہ دے رہا ہوں اس لیے کہ آپ لوگوں کو لوگ پریشان کرتے ہیں بہت سے بدعقیدے۔ ان سے ذرا پوچھیے گا جب قبر میں پہلا سوال اللہ کے بارے میں ہو چکا، اب دوسرے سوال کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ سے بڑی کوئی ذات۔ دوسرا سوال ہوا دین، تیرا دین کیا ہے، تو دین میں نماز روزہ حج زکات سب آ گیا۔ اب تیسرے سوال کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن نہیں، کسی کو بھی قبر میں اس وقت تک چھٹکارا نہیں مل سکتا ہے جب تک کہ وہ تیسرے سوال کا جواب نہ دے دے۔ پتا یہ چلا کہ جب امتحان میں ہم جاتے ہیں، امتحان میں بیٹھتے ہیں، کوئی بھی امتحان ہو، چاہے کالج کا ہو چاہے مدرسے کا ہو، جب امتحان میں بیٹھتے ہیں تو پرچے میں لکھا رہتا ہے اس کا 20 نمبر، اس کا 20 نمبر، اس کا 10 نمبر، اس کا 15 نمبر، اور اس میں ایک سوال رہتا ہے جس میں لکھا رہتا ہے کہ یہ سوال ضروری ہے، یہ سوال ضروری ہے۔ تو ہم کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ قبر میں جو 3 سوال ہوتے ہیں، تینوں سوال میں جو تیسرا سوال ہے وہی ضروری سوال ہے، اس لیے کہ اگر ضروری سوال نہ ہوتا تو اللہ کی معرفت کے بعد چھٹکارا مل جاتا، اللہ کی معرفت کے بعد چھٹکارا مل جاتا، لیکن چھٹکارا نہیں ملا۔ تو پتا چلا تیسرا سوال ہوا بتاؤ ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو تیسرا سوال جب ہوا ما تقولون فی شأن ھذا الرجل، بتاؤ ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، اور جب ہم نے کہا ان کے بارے میں پوچھتے ہو، ان کے بارے میں پوچھتے ہو، ارے عرس احمدیہ میں جا کر کے ہم انہی پہ تو نعت پڑھا کرتے تھے، عرس احمدیہ میں جا کر کے ہم تو انہی کی میلاد کیا کرتے تھے، عرس احمدیہ میں جا کر کے ہم انہی پہ سلام پڑھا کرتے تھے، عرس احمدیہ میں جا کر کے ہم انہی کے گیت گایا کرتے تھے، تم ان کے بارے میں پوچھتے ہو؟ یہی تو ہمارے آقا ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آواز آئی نم کنومت العروس، سو جاؤ جیسے پہلے رات کی دلہن سوتی ہے، پہلے رات کی دلہن سوتی ہے۔ تو زیارت کس کی ہوئی؟ نبی الانبیاء کی۔ زیارت کس کی ہوئی؟ سید الانبیاء کی۔ زیارت کس کی ہوئی؟ اب کسی صوفی سے پوچھئے، کسی فقیر سے پوچھئے، کسی اللہ والے سے پوچھئے کہ پوری زندگی کس کی محبت میں گزارے، تو یہی کہتا ہے کہ ہم پوری زندگی اپنے پیر کے وسیلے سے رسول اللہ کی محبت میں گزارے، رسول اللہ کی محبت میں گزارے۔ تو جب رسول اللہ کی محبت میں گزارے تو سب سے اہم معشوق وہی ہے، سب سے اہم محبوب وہی ہے۔ اب انتقال کے بعد اس محبوب کی زیارت ہو رہی ہے، اس محبوب کی زیارت ہو رہی ہے۔ تو حضور تاج الصوفیاء فخر الاولیاء کو 28 محرم کی تاریخ میں انہی اوقات میں اپنے محبوب سے ملن ہوا تھا، اپنے محبوب کی زیارت ہوئی تھی، اور نم کنومت العروس کا تاج سر پہ رکھا گیا تھا۔ اس لیے اس لمحے میں ان کو جو خوشی حاصل ہوئی تھی، اس خوشی میں جب ہر سال جب کوئی چاہنے والا، جب کوئی منگتا، جب کوئی سواری، کوئی مرید اور یا غیر مرید اور چاہنے والا ہو، محبت کرنے والا ہو، جب وہ پہنچتا ہے چوکھٹ پہ اور کہتا ہے حضور آج ہی کی تاریخ میں تو آپ کا محبوب سے وصال ہوا ہے، آپ دولہا بنے تھے، محبوب سے ملاقات ہوئی تھی، تو اب مجھے عطا کر دیجیے، اس لیے کہ آپ دولہا بنے تھے، اور دنیا کا یہ دستور ہے ہر دولہا اپنے چاہنے والوں کو تحفہ دیا کرتا ہے۔ تو آج کی تاریخ میں چوکھٹ پہ حاضر ہو کر کے اولاد مانگنے والا اولاد مانگے، روزی مانگنے والا روزی مانگے، مصیبت زدہ مصیبت سے چھٹکارا مانگے، کوئی مفلس اپنے مفلسی سے چھٹکارا مانگے، جو کچھ مانگے آج اتنے خوش ہیں۔ اور میں تو اپنے پیر و مرشد سے سنا کہ جن کا عرس ہوتا ہے صرف وہی نہیں،
हमें कोई दूल्हा बगैर बारात के होता है? दूल्हा जब होगा तो बारात तो होगी, चाहे 5 ही का हो, चाहे 5 ही का हो। तो आज ये दूल्हा बने हैं और बाराती की शक्ल में मोहम्मद रसूलुल्लाह भी पहुंचे हुए हैं, बाराती की शक्ल में गौसे आजम भी पहुंचे हुए हैं। जब कोई दूल्हा बनता है तो दादा भी रहता है, पोते भी रहते हैं, सभी रहते हैं। आज रसूलुल्लाह की जलवागरी है, गौसे आजम की जलवागरी है, नबी रज़ा शाह दादा मियाँ की जलवागरी है, इनायत हसन की जलवागरी है, राहत हसन की जलवागरी है। अरे यहाँ से लेकर के अजमेर तक, अजमेर से लेकर बगदाद तक, बगदाद से लेकर नजफ़े अशरफ तक, नजफ़े अशरफ से लेकर के मदीना तक सबकी जलवागरी है, जलवागरी है। आज हुजूर अहमदुल्लाह शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह जो देंगे वो देंगे। जो बड़े बड़े आए हुए हैं, जो बड़े बड़े आए हुए हैं, आज अपने पोते की शादी में वो भी भर भर जाम अता करेंगे, भर भर दामन अता करेंगे, भर भर चोरी अता करेंगे। इसलिए कि जब किसी पोते की शादी होती है तो दादा को भी खुशी होती है, बाप को भी खुशी होती है। तो आज गौसे आजम का सदका भी मिलेगा, ख्वाजा गरीब नवाज का सदका भी मिलेगा, पटना शरीफ का भी सदका मिलेगा, जौनपुर शरीफ विलायत का भी सदका मिलेगा। ये सब सिलसिले के बुजुर्ग हैं, सिलसिले के बुजुर्ग हैं। छपरा शरीफ का भी सदका मिलेगा। इसलिए कि पोते के शादी के वक्त दादा भी आया करते हैं, दादा भी आया करते हैं और मांगने वालों को भर भर झोली अदा करते हैं। तो मेरे दोस्तों, हम और आप नसीब हैं। अब मैं अपनी बात को समेट करके आप लोगों से रुखसत दूंगा। तो ये चौखट क्या बात है, चौखट है क्या क्या है? अच्छा, माशा अल्लाह। अब ये देखिए, मैंने कहा ना कि जो जो मांगता है मिलता है। अब कुछ लोगों को खिलाफत से भी न मांगे, खिलाफत से भी हमें बिल्डिंग, जमीन, जायदाद ये सिर्फ दुनिया खुशहाल करती है, लेकिन अगर किसी को खिलाफत का ताज दे दिया जाए तो दुनिया भी खुशहाल हो जाती है और आखिरत भी खुशहाल हो जाता है। खिलाफत की ये ऐसा चौखट है जिस चौखट पे आप तो जानते होंगे कि अगर कोई जहर का काटा हुआ, सांप का काटा हुआ कोई आ गया और निगाह कर दी शिफा से, सब आपकी तारीफ है। तफसील का वक्त नहीं है। अगर कोई किसी ने कह दिया कि हुजूर दरिया के जरिए से मकान कटने वाला है, और कोई और नहीं है, सूफी साहब ही हैं, खलीफा साहब, इन्होंने ही कहा था हुजूर मकान जो है दरिया में जाने वाला है। उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक मर्तबा कहा था दरियाए नील से, क्या दरियाए नील तू अपनी मर्जी से बहती है या अल्लाह के हुक्म से? नहीं कहा था। दरियाए नील से आपने कहा था, अपने कमांडर से कहा था जाओ दरियाए नील से नील को मेरा हुक्म दे दो। अगर अपने हुक्म से बहती है, अपनी मर्जी से बहती है तो मुझे दरियाए नील के पानी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अल्लाह के हुक्म से बहती है, अगर अल्लाह के हुक्म से बहती है तो उमर का हुक्म मान ले। ये अल्लाह वाले हैं तो आप उमर हुक्म देते हैं। ये मजहरे फारूकी आदम है, मजहरे फारूकी आदम है। इसलिए उमर फारूकी आदम ने दरियाए नील को हुक्म दिया था, दरिया ने अपना रास्ता समेट दिया था, सिपाही का प्याला वापस कर दिया था। तो अब ये अगर नदी के रुख को मोड़ दे और सूफी आफाक साहब जैसी शख्सियत अपने खलीफा के लिए दरिया के रवानी को समेट लें और दूर कर दे मकान से, ये मजहरे फारूकी आजम है। और इसका क्या मामला है? किताब पढ़िए तो सैयद सालिम मियादी साहब ने लिखा है, और भी किताबें हैं। इसका मामला ये है, जब इसका मामला हम देखते हैं तो हमको लगता है कि मजहरे सिद्दीकी अकबर हैं, मजहरे सिद्दीकी अकबर हैं। और जब शुजाअत का मामला हम देखते हैं तो हमको ये नजर आता है मजहरे मौला अली हैं, मजहरे मौला अली हैं। और जब
جب ہو نثار کا معاملہ ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں جیسے لگتا ہے کربلا کی برکتیں آپ کو سمٹ کر کے آ چکی ہیں، کربلا کی برکتیں آپ کو حاصل ہو گئی ہیں۔ اور جب سخاوت کا معاملہ دیکھتے ہیں، سخاوت کا معاملہ دیکھتے ہیں تو ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ آپ مظہر عثمان غنی ہیں۔ تو میرے دوستو، غوث اعظم کی غوثیت سے بھی حصہ ملا ہے، خواجہ غریب نواز کی خواجیت سے بھی حصہ ملا ہے۔ تمام بزرگوں کا فیض دے کر کے آج تاج الصوفیاء اور فخر الاولیاء ہمارے اور آپ کے سامنے جلوہ گر ہے۔ تو جب دنیا میں رہتے ہوئے یہ کسی لکڑی کو چھوٹا کر دیں یا بڑا کر دیں، دروازے کو چاہے تو بڑا ہو جائے اور چاہے تو چھوٹا کر دیں، دنیا میں رہتے ہوئے، تو جب دنیا میں رہتے ہیں تو اللہ والوں کے پاس بہت جھمیلے ہوتے ہیں، بہت سے کام ہوتے ہیں۔ بھائی آپ لوگ بھی تو آتے ہو، آپ لوگ جس کے مرید ہیں اپنے پیر کے پاس آتے ہیں، سینکڑوں کام ہے، لیکن دنیا سے جانے کے بعد یہ دنیا کا کوئی جھمیلا نہیں رہتا ہے، اس لیے ان کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ تو اگر دنیا میں رہتے ہوئے سب کی ضرورتیں یہ پوری کیا کرتے تھے تو آج یہ پردہ فرمانے کے بعد، پردہ رحمت میں جانے کے بعد تو ان کا مرتبہ بہت زیادہ بلند ہو چکا ہے، بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ اب یہ کس کو جو چاہیں وہ عطا کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور اس سلسلے میں ماشاءاللہ حضور شاہبان ملت، حضور آفاق ملت اور یہ سجادہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کو لگتا ہے پچھلے سال جو صاحب سجادہ تھے ان کا وصال ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے، ہم سب کو عطا فرمائے۔ ایسی شخصیتیں موجود ہیں۔ اور سید سالم میاں کا کیا پوچھنا، اسی سلسلے کے تو چشم و چراغ ہیں، اسی سے اپنے نانا کے مرید ہیں۔ اس وقت میں دیکھ رہا ہوں ان کا ستارہ اتنا عروج پہ ہے، ابھی بریلی گئے وہاں سے خلافت ملی، وہاں سے خلافت ملی۔ گویا بریلی والوں نے دیکھا کہ سلسلہ احمدیہ کا یہ مرید ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے، یہ اس کو اپنی جھولی میں لے لو۔ ابھی کیا کہتے ہیں بلگرام شریف گئے، وہاں سے نواز دیا گیا، کس سلسلے کا فیض؟ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کو کہیں سے ملے تو اپنے پیر کا فیض سمجھے۔ وہ اس سلسلے کے مرید ہیں سید سالم میاں۔ اب چاہے بریلی شریف سے نوازا جائے، چاہے بلگرام شریف سے نوازا جائے، اور ابھی کیا کہتے ہیں سید غلام عبد القادر علوی صاحب انٹرنیشنل پیر ہیں، انہوں نے ابھی حال ہی میں کہا، مجھ سے بھی بات ہوئی کہ سالم میاں کو عرس شعیب الاولیاء میں اگلے سال جو ان کی شان کے لائق ہے، جو خانقاہ احمدیہ کے ایک مرید کے شان کے لائق جو خلافت ہے، وہ بھرے مجمع میں، لاکھوں کے مجمع میں ان کو عطا کیا جائے گا۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں اس گدی کے، اس خانقاہ کے وہ ایک چشم و چراغ ہیں، مرید ہیں۔ میں یہ کہوں گا صوفیاء کرام سے یہاں ایک کمیٹی ہونی چاہیے اس خانقاہ کی، اس لیے کہ یہ خانقاہ اب یہ کیا کہتے ہیں خانقاہ کھجری میں سمٹ کے نہیں رہ گیا ہے، اب یہ خانقاہ بھی اب یہ دیکھیے کیا کہتے ہیں یہ ریکارڈنگ ہو رہا ہے، اب پورے ہندوستان میں ابھی یہ چند منٹوں میں ضرور پھیل جائے گا، یہ ریکارڈنگ ہو رہا ہے، چند منٹوں میں یہ پورے ہندوستان میں پھیل جائے گا۔ تو اب یہ صرف کھجری کی سرزمین کے لیے محدود نہیں رہ گیا، یہ یہاں ایک کمیٹی ہونی چاہیے سجادگان کی، اور کمیٹی کی طرف سے جو بھی فیصلے ہو کمیٹی کی طرف سے ہو۔ اور میں دیکھ رہا ہوں میری نگاہ کام کر رہی ہے کہ سید سالم میاں علوی صاحب اس خانقاہ کے گدی کے شایان شان ہیں، شایان شان ہیں، ان کو بلا کر کے ان کو باندھ دینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ ہیرا بریلی چلا جائے، ایسا نہ ہو کہ یہ ہیرا گراؤں شریف چلا جائے، ایسا نہ ہو یہ ہیرا بلگرام شریف چلا جائے۔ یہ ہیرا اس خانقاہ کا ہیرا ہے جو آج علم و عمل کے ذریعے سے 22 سال کی مختصر سی عمر میں وہ کمال حاصل کیا جو 50 سال کے بڑے بڑے پیروں کو عطا نہیں ہوتا ہے۔ آج یہ فوٹو کھائیے تو یہ سالم میاں، آپ انسٹاگرام کھائیے تو یہ سالم میاں، آپ یوٹیوب اٹھائیے کہیں نہ کہیں سے یہ سالم میاں مل جائیں گے۔ اور ابھی بلگرام شریف کے حالات کے وہ کتاب لکھ رہے ہیں جو وہاں 9 نومبر کو کورس میں آنے والا ہو، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہیرا جو ہے کیا کہتے ہیں یہ حضرات سنبھال لیں۔
جو سنبھال کر اس لڑکی جو شایان شان یہ ہیرا کیا کہتے ہیں اس خانقاہ پہ کر دیں، اس خانقاہ پہ کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے، میں تو اس لائق نہیں ہوں، میں تو دعا لینے کے لیے آیا ہوں، میں کیا دعا دے سکتا ہوں، لیکن ہاں یہ بزرگوں کا طریقہ ہے، دعا لینا بھی چاہیے دینا بھی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اس خانقاہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ دن دھنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور آپ حضرات جو یہاں پر آئے ہوئے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، یہ خانقاہ سلامت رہے، خانقاہ کے ماننے والے سلامت رہیں، صوفی حضرات سلامت رہیں، سجادگان سلامت رہیں، خلفاء سلامت رہیں۔ اگر آپ سلامت رہیں تو آپ کے صدقے میں یہ ناچیز بھی سلامت رہے گا۔ اب خلفاء جن کو خلافت سے نوازا جائے گا ان کے خلافت کا اعلان ہونا ہے، اس لیے میرے دوستو آپ حضرات کیا کہتے ہیں یہ حسین منظر، یہ حسین اور روحانی منظر کیا کہتے ہیں، آپ حضرات وہ یہ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں، نام دیجیے خلفاء۔ سبحان اللہ سبحان جناب عبدالرحمان صاحب کو، اور آپ جناب صدام ٹانڈا سے، ماشاء اللہ ٹانڈا ایک زرخیز قصبہ ہے جہاں پہ منظر حق جیسا دارالعلوم موجود ہے، پڑھا لکھا میں ٹانڈا اثر گیا ہوں، کئی بار میں بھی تقریر بھی ہوئی ہے، لیکن جو ہے ٹانڈا کی سرزمین سے صدام حسین صاحب اور یہ جناب رمضان صاحب ہیں، جناب عبدالرحمان صاحب، یہ اس خانقاہ کے بہت ہی چہیتے اور کافی دنوں سے اس خانقاہ کی خدمت میں اپنے پیروں کی خدمت میں لگے ہوئے تھے۔ آج انہیں کیا کہتے ہیں خلافت سے نوازا گیا، اور جس کو یہ ریکارڈ کر رہے ہیں، اور ابھی چند منٹوں میں پورے ہندوستان میں کیا کہتے ہیں خبر پھیل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان خلفائے اعظام کو اپنے پیر کے شرائط کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین کہیے۔ ان خلفائے اعظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیر کے مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پیر کے سلسلے کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان خلفائے اعظام کے ذریعے سے درود شریف رضوان پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ان خلفاء کے کندھے پر ایک عظیم ذمہ داری دی گئی ہے، اور ان ذمہ داریوں کو ان خلفاء کو جو ہے بحسن خوبی انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو یہ عرس کی محفل ہے، اور اگر خواجہ حسن نظامی کی زبان میں کوئی اگر پوچھے عرس کس کو کہتے ہیں، عرس کس کو کہتے ہیں، عرس کہتے ہیں عرس ایک لیلہ ہے، عرس ایک لیلہ ہے جو محفل میں بٹھا کر کے، اب وہ محفل چاہے میلاد شریف کی محفل ہو اور چاہے محفل سما کی محفل ہو، عرس ایک لیلہ ہے جو اپنے ہزاروں مجنوں کو بلا کر کے، ہزاروں مجنوں کو بلا کر کے حسن کا دیدار کراتی ہے، حسن کا دیدار کراتی ہے۔ عرس ایک زلیخا ہے، عرس ایک زلیخا ہے جو اپنے عاشقوں کو بلا کر، اپنے سہیلیوں کو بلا کر اور اپنے محبوب کا جلوہ دکھا کر کے انگلیاں شہید کروا دیا کرتی ہے، انگلیاں شہید کروا دیتی ہے۔ وہ محفل سما کی برکتیں ہوں یا اس محفل نور کی برکتیں ہوں، ان برکتوں کے ذریعے سے آدمی کا سر ہی نہیں، آدمی کا سر ہی نہیں، جب اسے جلوہ نور نظر آتا ہے تو اس کا دل ایسا گھائل ہوتا ہے، ایسا گھائل ہوتا ہے کہ وہ دل جب گھائل ہوتا ہے تو اسی دل کے آئینے میں جلوہ محبوب نظر آتا ہے، جلوہ محبوب نظر آتا ہے، اور جب جلوہ محبوب نظر آتا ہے تو میرے دوستو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے مقام سے نوازا جاتا ہے
کہ وہ پیر کا مرید نہیں بلکہ وہ مراد بن جایا کرتا ہے۔ ایک واقعہ سنیے اور اس کے بعد صلاۃ و سلام پر آ جائے۔ ہم لوگ مرید ہیں نا، ہم لوگ مرید ہیں، کسی نہ کسی پیر کے مرید ہیں۔ ہر مرید اپنے پیر کا چاہنے والا ہے، لیکن مرید اگر بننا ہو تو خوشبو جیسا بنیے، مرید بننا ہو تو محبوب الہی جیسا، بابا فرید جیسا بنیے، مرید بننا ہو اعلیٰ حضرت جیسا بنیے۔ 10 منٹ ہے، بتا دے اس کو، بتا دے۔ مرید بننا ہو میر خسرو جیسا۔ اعلیٰ حضرت اپنے پیر کی بارگاہ میں گئے، بچے کھیل رہے تھے۔ آج کل ہماری اور آپ کی تعظیم کتنی حد تک ہے؟ پیر کی حد تک۔ مرید جب مرید ہو جاتا ہے تو مرید ہونے کے بعد پیر کا پختہ بھی محبوب ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنے پیر کے یہاں گئے، بچے کھیل رہے تھے، بچوں نے کہا ہے احمد رضا بریلی کے کتے اچھے ہوتے ہیں، بریلی کے حضرت بریلی کے کتے، سودی صاحب بریلی کے کتے اچھے لگتے ہیں، آپ بریلی سے کتے لا دیجیے۔ اعلیٰ حضرت اپنے پیر علی رسول مہاراجی سے ملنے نہیں گئے، واپس بریلی گئے اور بریلی جا کر کے اپنے دونوں بیٹے مصطفیٰ رضا خان جن کو مفتی اعظم کہتے ہیں، حامد رضا خان جن کو حجت الاسلام کہتے ہیں، دونوں بیٹوں کو لیا جو چھوٹے چھوٹے تھے، لیا اور مہاراجہ شریف آئے اور اپنے پیر کے بیٹوں سے کہا حضور یہ دیکھیے بریلی کے کتے آ گئے۔ سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے بریلی کے کتے آ گئے، یہ آپ کے بارگاہ کے کتے ہیں، آپ جب تک چاہیے ان کتوں سے کھیلیے، جب تک چاہیے ان کتوں سے دل بہلائیے۔ یہ ہے پیر کا مقام۔ بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے پیر و مرشد کو وضو کرایا کرتے تھے تہجد کے وقت، ٹھنڈک کا زمانہ تھا۔ بابا قطب الدین بختیار کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا فرید جاؤ کہیں سے گرم پانی لے کر کے آؤ، کہیں سے گرم پانی لے کر کے آؤ۔ یہ گرم پانی جو لانے کے لیے نکلے تو کہیں پہ آگ نہیں، اس لیے کہ سب لوگ سو چکے تھے، سب لوگ سو چکے تھے۔ ایک بوڑھی ماں آگ کے سہارے قریب گئے، کہا تھوڑا آگ دے دو۔ بوڑھی ماں نے کہا یہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، یہ بڑھاپے کا سہارا ہے، اگر یہ آگ ہم دے دیں تو میرا کیا ہوگا؟ کہا یہ میرے پیر کی عظمت کا سوال ہے، یہ میرے پیر کی محبت کا سوال ہے، میرے پیر و مرشد نے گرم پانی مانگا ہے اور میں یہ نہیں چاہتا کہ پیر کا حکم ٹل جائے، اس لیے یہ آگ مجھ کو دے دو، اس کے عوض میں جو قیمت چاہو لے لو، جو قیمت چاہو لے لو۔ بوڑھی ماں کے دل میں پتہ نہیں کیا آیا، انہوں نے کہا جو چاہو لے لو، کیا دے سکتے ہو؟ میرے پاس آگ نہیں ہے، کیا دے دو گے؟ کہا ہاں دے دیں گے، سبحان اللہ دے دیں گے۔ ہم اور آپ کیا دیتے ہیں اپنے پیر کو؟ ہم اور آپ جس سلسلے کے مرید ہیں وہاں ہم کیا نظر پیش کر سکتے ہیں؟ یہ مرید ہے، انہوں نے کہا میں اپنے پیر کے پانی کو گرم کرنے کے لیے آگ نہیں دے سکتا تھا، دے دو۔ پھر آپ نے آگ نکالی اور نکال کر کے بڑھیا کے حوالے کیا۔ بوڑھی ماں نے کہا میں ٹھنڈک برداشت کر سکتی ہوں، جو چاہو جتنا چاہو آگ لے جاؤ، ہم تم کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ آگ لے کر کے چلے، پانی گرم کیا، پانی گرم کر کے جب پیر کے سامنے لے کر کے آئے، بابا قطب کے سامنے، قطب الدین بختیار کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے جب لے کر کے آئے، کہا اے فرید یہ آگ کہ پردہ اس لیے کہ پردہ اس لیے لگا دیا تھا کہ تاکہ پیر کو تکلیف نہ ہو۔ آنکھ اپنی دکھ رہی ہے، آنکھ میں شدت کی تکلیف اپنی آنکھ میں ہے، لیکن پیر کو دکھا کر کے پیر کو رنجیدہ نہیں کرنا چاہتے، پیر کو کم نہیں پہنچانا چاہتے۔ کہا اے فرید کیا بات ہے؟ آنکھ سے بچی ہے؟ کہا حضور آنکھ آ گئی ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا جب آنکھ اٹھ جاتی ہے تو ایسے آنکھ آ گئی ہے، کہتے ہیں نا جب آنکھوں میں چشم ہو جاتا ہے تو سوچا کہ ایسا لفظ بولیں جس سے حضور کو تکلیف نہ ہو۔ کہا آنکھ آ گئی ہے۔ جب کہا آنکھ آ گئی ہے تو دلی کے شہنشاہ خواجہ کریم نواز کے دانشور اعظم حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاظمی نے کہا
اے میرے سچے مرید، اگر آنکھ آ گئی ہے تو آ گئی ہے، کھول دے پٹی، اگر آ گئی ہے تو آ گئی ہے، جب پٹی کھولا تو آنکھ سلامت، آنکھ سلامت، اس لیے کہ ان بارگاہوں میں آزمایا جاتا ہے، کسی کا گھر نہیں لیا جاتا، آزمایا جاتا ہے۔ اب میر خسرو کو دیکھ لیں، میر خسرو کو دیکھ لیں، بہت بڑے شاعر تھے، بہت بڑے شاعر تھے، کلکتہ گئے قصیدہ پڑھنے کے لیے، کلکتہ گئے قصیدہ پڑھنے کے لیے، بہت بڑا انعام دیا گیا، کئی اونٹ کا گوشت تھا انعام، بغرا خاں کے دربار میں، کس کے دربار میں؟ بغرا خاں کے دربار میں۔ جب وہاں سے چلے، میں مختصر میں بیان کر رہا ہوں 2 منٹ میں، جب وہاں سے چلے تو بہار میں آپ ایک سرائے کے پاس سے گزر رہے تھے، کہا بھوئے شیخ میں آیا، ہم کو پیر کی خوشبو آ رہی ہے، اے عرس احمدیہ میں آئے ہوئے صوفی حضرات، کیا آپ کو ٹانڈا میں بیٹھ کر کے کبھی پیر کی خوشبو معلوم ہوتی ہے؟ ہاں ضرور معلوم ہوتی ہوگی اگر آپ سچ سے مرید ہیں۔ یہ مرید ہے، پیر دلی میں ہے محبوب الہی، اور بہار میں کہہ رہے ہیں اس کو پیر کی خوشبو آ رہی ہے۔ اچھا معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ سرائے میں ایک مسافر سو رہا تھا جس کے پاس سے خوشبو آ رہی تھی، آپ گئے اس مسافر کو آپ نے جگایا اور جگا کر کے کہا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو، تم کون ہو؟ کئی سوال آپ نے کر دیے، دیوانگی کا عالم تھا، پیر کی خوشبو مل رہی تھی، کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جانا ہے، کیا نام ہے، کہاں کے رہنے والے ہو؟ اب جب دیکھا ان کو شاہی لباس میں، وہ غریب بیچارہ ڈر گیا، غریب بیچارہ ڈر گیا، کہا حضور مجھ سے کیا پوچھتے ہیں، میں ایک غریب مفلس زدہ انسان ہوں۔ صوفی حضرات اس واقعے کو سنیے، اپنے ایمان کو تازہ کریے، اس کے بعد فاتحہ پڑھا جائے، اور ایک مرید کو اپنے پیر کے لیے کیسا ہونا چاہیے۔ کہا ہم غریب ہیں، ہم سے کیا پوچھتے ہیں؟ کہا نہیں بتاؤ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا میں دلی سے آ رہا ہوں۔ کہا دلی کہاں گئے تھے؟ کہا محبوب الہی کی بارگاہ میں گئے تھے۔ اب اتنا سنا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، پیر کا نام سنا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا محبوب الہی کی بارگاہ میں کیوں گئے تھے؟ کہا جب پوچھتے ہی ہے تو میں بتا دیتا ہوں، میں بہت غریب انسان تھا، غریبی کی وجہ سے بچیوں کی شادی کا معاملہ آیا، مجھ سے لوگوں نے کہا دلی چلے جاؤ، محبوب الہی کی یہاں تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ کہا اچھا گئے تھے، ضرورت پوری ہوئی؟ کہا حضور میں کیا بتاؤں، میرا قدم اس قدر منحوس ہے کہ جب میں خانقاہ میں پہنچا، میرے قدم کی نحوست کی وجہ سے وہاں پہ حضرت کے یہاں کوئی فتوحات نہیں آئے۔ فتوحات کہتے ہیں جب کوئی بزرگ کامل ہو جاتا ہے تو اس کے یہاں فتوحات آنے لگتے ہیں، ہر بزرگ کے یہاں تحفے آنے لگتے ہیں، تو حضور کے یہاں تحفے آیا کرتے تھے اور وہ لوگوں کو تقسیم کیا کرتے تھے، نذرانے آتے تھے لوگوں کو تقسیم کیا کرتے تھے۔ اس نے کہا میرے قدم کی نحوست کی میں جب سے پہنچا وہاں پہ کوئی فتوحات نہیں آئے، نظر نیاز نہیں آئے۔ کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرا پیر کسی کو خالی چھوڑ دے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرا پیر کسی کو خالی چھوڑ دے۔ کہا نہیں خالی تو نہیں چھوڑا، جب چلنے لگے تو اپنا کھڑاؤں کہا کہ میرے پاس اس وقت افسوس کی بات ہے کہ کچھ نہیں ہے، ہفتہ گزر چکا کچھ نہیں آیا، یہ کھڑاؤں لے کے جاؤ۔ جب کھڑاؤں سنا تو وقت تھوڑا ایک ولی کامل دلی کے بادشاہ کا شاہی شاعر امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ، جب پیر کے کھڑاؤں کی بات آپ نے سنا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، کہا کھڑاؤں کہاں ہے، کھڑاؤں کہاں ہے ذرا دکھاؤ۔ کھڑاؤں کو جب لیا اپنے سر پہ رکھا اور کہا یہ کھڑاؤں مجھ کو نظر کر دو۔ آپ لوگ بازار جاتے ہیں تو کہتے ہیں مجھ کو ہدیہ کر دو، کس چیز کے لیے کہتے ہیں؟ قرآن کے لیے کہتے ہیں نا، قرآن کے لیے کہتے ہیں کہ ہدیہ کر دو، اور کوئی سامان جیسے نہیں کہتے ہیں، لیکن یہاں کھڑاؤں ہے، پیر کا کھڑاؤں ہے، کہتے ہیں اس کا ہدیہ کر دو۔
تو وہ غریب بیچارہ اس نے کہا آپ کے پیر میں جو نالین پاک ہے، جو جوتا شریف آپ نے پہنا ہے، وہ تو خود ہی اتنا قیمتی ہے کہ اس کو بیچ کر کے آپ درجنوں کھڑاؤں لے سکتے ہیں، آپ ہماری غربت سے مذاق اڑا رہے ہیں، غربت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا نہیں نہیں، میں کوئی مذاق نہیں کر رہا ہوں، ان کو اس کھڑاؤں کی اہمیت نہیں معلوم ہے، اس کھڑاؤں کی عظمت نہیں معلوم ہے، یہ کھڑاؤں اس کو ہتھیا کر دو۔ کہا حضور اس کی قیمت کیا ہو سکتی ہے؟ تو میں قیمت آپ کو بتاؤں۔ کہا اس کی قیمت ان کو نہیں معلوم، جو چاہو مانگ لو ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ جو چاہو مانگ لو ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ بہار کی سرزمین پہ سرائے میں وہ غریب، اس نے کہا کہ آپ بھی تو مسافر ہی ہوں گے، اس لیے کہ یہ مسافر خانہ ہے، مسافر خانے میں مسافر ہی آیا کرتے ہیں، آپ بھی اپنے گھر سے دور ہوں گے، آپ ہی مجھ کو آپ اس کھڑاؤں کے بدلے میں کیا دے سکتے ہیں؟ کہا وہ اگر تم کو دیکھنا ہے تو باہر نکلو، باہر نکلو۔ جب باہر نکلا تو دیکھا کہ پورا میدان چھاؤنی بنا ہوا ہے، اس لیے کہ بغرا خان نے جو انعام دیا تھا، ارے بھائی انعام لے کر کے آ رہے تھے تو راستے میں لوٹ لیا جاتا نا، 1000 فوج دیا تھا کہ حفاظت سے کلکتہ سے دلی لے جا کر کے پہنچاؤ یہ خزانہ بنگال سے دلی لے جا کر کے حفاظت کے ساتھ پہنچا دو۔ دیکھا پورا میدان چھاؤنی بنا ہوا ہے اور کئی اونٹوں پہ گوشت سونے کا تمکا، سونے کی اشرفی لگی ہوئی ہے۔ جب دیکھا اس کی آنکھیں چلی آ گئی، کہا حضور یہ کس کا ہے؟ کہا سب میرا ہے، اب بولو کیا چاہتے ہو؟ کہا حضور پھر ہم کیا مانگیں؟ جو آپ دینا چاہیں مجھ کو دے دیجیے، جو آپ دینا چاہیں مجھ کو دے دیجیے۔ اے اس احمدیہ میں آئے ہوئے خوش نصیب صوفی حضرات، خوش نصیب سنی مسلمانوں، پیر کا مقام سمجھو۔ پیر کا مقام کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کہا اپنے فوج کے کمانڈر کو بلایا، اپنے خادم کو بلایا، باڈی گارڈ کو بلایا اور کہا افسوس ہے کہ خسرو کے پاس اس وقت صرف 100 اونٹ کا بوجھ ہے، 100 اونٹ کا بوجھ ہے۔ اگر میرے پاس پورے کائنات کی دولت ہوتی تو میں اپنے پیر کے کھڑاؤں کے بدلے میں نچھاور کر دیتا۔ اور اب قافلے کا امیر میں نہیں بلکہ یہ غریب قافلے کا امیر ہے، اس لیے فوج ہمارے ساتھ نہیں بلکہ ان کے ساتھ جائے گی، اور یہ مال ہمارا نہیں ہے بلکہ میں اپنے پیر کے کھڑاؤں کے عوض یہ سارا مال اس غریب کو حوالے کر رہا ہوں۔ اور کھڑاؤں کو سر پہ لیا، پگڑی باندھی اور دلی پہنچے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرما رہے تھے میرا خسرو بہار کے سرحد سے آگے آ چکا ہے، دلی کے سرحد میں پہنچ چکا ہے، جگہ جگہ خبر دے رہے تھے۔ جب خانقاہ کے قریب پہنچے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے کہا کہ میرا خسرو خانقاہ کے قریب آ چکا ہے۔ جب خانقاہ میں داخل ہوئے، دیکھیے کام کی بات بتا رہا ہوں، ہر خانقاہ میں ایسا ہوتا ہے، اس خانقاہ میں بھی ہوگا، یہ جو ہے بہت قریبی ہیں اپنے پیر کے، اب ان کو پیر صاحب چاہ رہے ہیں تو دوسرا مرید جو ہے ان سے چلنے لگا، ہر خانقاہ میں ہوتا ہے۔ تو وہاں بھی ایسا رہا ہوگا کہ خسرو کو ایسے نہیں چاہتے تھے، کوئی بات تھی جو چاہتے تھے اور وہ دکھانا مقصد تھا۔ جب پہنچے تو سرکار محبوب الہی نے کہا خسرو آ گئے؟ وہاں حضور آ گئے۔ تم کو کلکتہ گئے تھے بغرا خان کے یہاں؟ کہاں ہاں حضور گئے تھے۔ کہا کیا تم نے کلام نہیں پڑھے؟ کہا حضور پڑھا۔ کہا یہ بتاؤ کیا کلام تمہارا سنا نہیں گیا؟ کہا نہیں حضور سنا گیا۔ کہا کیا کلام تمہارا، کتنے شاعر وہاں پہ آئے تھے، جب تمہارا کلام ان سے بہتر نہیں تھا؟ کہا حضور ایسا کیسے ہو سکتا ہے، آپ کا غلام کلام پڑھے اور کسی کے کلام سے بہتر نہ ہو؟ آپ کی دعاؤں کا اثر ہے کہ جب میں نے کلام پڑھا تو سارے شاعروں نے اپنا کلام جیب میں رکھ لیا، کافی انعام۔ اچھا کیا محبوب الہی معلوم نہیں تھا؟ معلوم تھا نا، لیکن دکھانا چاہتے تھے کہ دیکھو میں اپنے مرید کو جو چاہتا ہوں، کیوں زیادہ چاہتا ہوں۔
کہا پھر انعام کیا نہیں ملا؟ کہا حضور انعام ملا تھا۔ کہا پھر کیا کیے؟ پورا واقعہ سنایا۔ جب واقعہ سنایا تو تاریخ کا یہ جملہ نوٹ کر لو، کھجور میں آئے ہوئے مسلمانوں، سنی مسلمانوں، تاریخ کا یہ جملہ نوٹ کیجیے۔ محبوب الہی نے فرمایا اے خسرو انعام نہیں پائے؟ کہا پایا تھا۔ کہا میرے لیے کیا لائے؟ پگڑی اتاری اور تحفہ پیش کیا، کھڑا ہوں۔ تو محبوب الہی نے جو فرمایا تھا، کہا خسرو عرضہ خریدئی، خسرو عرضہ خریدئی۔ اے خسرو تم نے بڑے سستے خرید لیے، بڑے سستے خرید لیے اس کھڑاؤں کو، اس لیے کہ یہ کھڑاؤں تو وہ کھڑاؤں ہے، وہ کھڑاؤں ہے کہ جب اجمیر میں وہ کھڑاؤں خواجہ کے قدم میں ہوتا ہے تو جوگی جے پال کو آسمان سے نیچے اتار کر کے لے آتا ہے۔ وہی کھڑاؤں تھا، وہی کھڑاؤں تھا۔ یہ ہے پیر کا مقام۔ جو مرید اگر سمجھ لے تو مرید خسرو جیسا بن جائے، خسرو جیسا بن جائے۔ اچھا یہیں پر ایک منٹ میں ایک چیز اور بتا دیں، اس آدمی اس غریب کو اپنے خانقاہ صاحب نے کھڑاؤں دیا اور کہا کہ کچھ نہیں آیا، یہ کھڑاؤں لے جاؤ۔ تو کیا کھڑاؤں دیا؟ کھڑاؤں نہیں دیا میرے دوستو، کھڑاؤں نہیں دیا۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ پیر کے بارگاہ سے کوئی بھی تحفہ دیا جائے، کوئی بھی تو یہ شرنی ہے، تبرک ہے، کلکتہ کا رسول اللہ بہت مشہور ہے، سندیش بہت مشہور ہے، لیکن ابھی موقع پہ تجھے تبرک ہے کہ اس قدر اہمیت رکھتا ہے کہ کھڑاؤں کو دیا۔ کھڑاؤں کو معمولی نہ سمجھو، کھڑاؤں دے کر کے گویا آپ نے بتایا کہ سامنے تو کھڑاؤں نظر آ رہا ہے لیکن بہار میں ایک میرا چاہنے والا آ رہا ہے تو اس کھڑاؤں کو اس غریب کے گھر تک نہیں پہنچنے دے گا، اس کھڑاؤں کے عوض میں سارے کائنات کی دولت بھی نچھاور کر دے گا، دولت بھی نچھاور کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمامی لوگوں کو، ہر مرید کو اپنے پیر کا ایسا ہی باعث بنائے، اور جب ایسا باعث کوئی مرید ہو جاتا ہے تو پیر کہتا ہے کہ اگر شریعت اجازت دیتی تو ہم خسرو قبر میں دونوں ایک ساتھ ہوتے۔ جب ایسا مرید ہو جائے تو پیر کہتا ہے کہ اگر شریعت اجازت دیتی تو ہم ایک قبر میں ایک ساتھ سوتے، اور جب مرید ایسا ہو جاتا ہے تو پیر کہتا ہے کہ خسرو کو میرے قبر پہ نہ آنے دینا۔ کسی نے پوچھا حضور آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ سارے لوگ آپ کے مزار پہ آئیں گے، خسرو کیوں نہیں آئیں گے؟ کہا اس لیے جب خسرو آئیں گے، اس لیے کہ جب محبوب الہی کا وصال ہوا تو یہ خسرو وہاں نہیں تھے، باہر تھے۔ کہا کب میرے مزار پہ آنے مت دینا، اس لیے کہ اگر وہ آئیں گے تو مجھ کو قبر اطہر سے باہر نکلنا ہوگا ان کے ٹوٹے ہوئے دل کو چھوڑنے کے لیے۔ تو مرید جب ایسا ہو جاتا ہے تو پیر کے دروازے سے اسے انعام بھی عطا ہوتا ہے، اسے انعام بھی ہوتا ہے۔ یہ محبوب الہی کا ہی جملہ ہے، محبوب الہی کا ہی جملہ ہے کہ اگر کوئی میرے مزار پہ آئے تو پہلے خسرو کے چوکھٹ پہ حاضری دے کر کے آئے، خسرو کے چوکھٹ پہ حاضری دے کر کے آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمامی لوگوں کو میر خسرو کا صدقہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم تمامی لوگوں کو اعلیٰ حضرت کا صدقہ عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمامی لوگوں کو بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت کا صدقہ جو انہوں نے پیر سے دیا وہ ہم کو عطا فرمائے۔ اب آپ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ